كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قدیلیں، جس کے تحت ہم اولیاء کاملین اور یہ عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے۔ آج ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا۔ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کرمان کے بادشاہ تھے۔ بادشاہی کو ٹھوکر مار کے فقیری اختیار کر لی تھی اور فقیر اللہ ہو گئے تھے اور وقت کے اولیاء کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے۔ ولایت کا بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر دیا اور انہوں نے فقیری اختیار کر لی۔ ان کی ایک صاحبزادی تھیں جو حسن جمال میں بے نظیر تھیں اور بڑی باصلاحیت جو ہے وہ بچی تھی، اور یہاں تک کہ وقت کے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے اس بچی کے لیے آتے تھے، لیکن شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رشتوں کو قبول نہیں کیا اور یہ کہتے تھے کہ جب میں نے شاہی چھوڑ دی ہے، اب شاہی درباروں میں اپنی بچی کا نکاح کیوں کروں؟ ظاہر ہے کہ میں اللہ کا فقیر بن گیا ہوں، درویشی اختیار کر لی ہے، تو میں اسی راستے میں کوئی رشتہ تلاش کروں گا۔ یہاں تک کہ خود کرمان کا جو موجودہ بادشاہ تھا اس کے صاحبزادے کا بھی رشتہ آ گیا، شہزادے کا رشتہ آیا۔ تو شاہ شجاع نے کہا کہ اچھا مجھے 3 دن دیجئے، میں 3 دن کے بعد بتاؤں گا۔ تو حضرت نے یہ ان سے مہلت لی اور مسجد میں گئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک نوجوان دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت نماز اس نے پڑھی، اتنی توجہ اللہ کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، تو حضرت اس کی نماز دیکھ کر جو ہے دیوانے ہو گئے کہ یار یہ نوجوان اور نوجوانی میں نماز پڑھنے کا یہ ذوق۔ تو جیسے اس نوجوان نے سلام پھیرا تو حضرت نے اس کو بلایا، کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، غریب آدمی ہوں۔ تو کسب معاش کیا ہے؟ کہا مزدوری کرتا ہوں، جو دیہاڑی بنتی ہے اسے پیٹ پال لیتا ہوں اور اپنا جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا کہ شادی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، مجھے غریب مفلس کو کون دے گا، میں تو غریب آدمی ہوں، میری کوئی شادی وادی نہیں ہوئی۔ کہا کہ اچھا، کہتے اگر شاہ شجاع کرمانی تمہیں اپنی بیٹی دے تو وہ ہنسنے لگا۔ کہا کہ بڑے میاں آپ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہیں؟ وہ اس کی بیٹی تو اپنے وقت میں کبھی شہزادی ہوتی تھی اور آج جو اس نے ولایت اختیار کر لی شاہ شجاع نے، تو اب اس کو تو شہزادوں کے رشتے آتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، تو مجھ فقیر کو کیوں دیں گے؟ کہا کہ نہیں، میں خود شاہ شجاع کرمانی ہوں اور میں نے تمہاری یہ نماز پڑھی ہے اور اللہ کے ساتھ تمہارا یہ تعلق ہے اور جو تمہیں ذوق عبادت حاصل ہے، لہذا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ ہی ہیں اور آپ اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دینا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی میری خوش نصیبی کیا ہے، میں تو تبرک سمجھ کے قبول کروں گا۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، یہ لو 1 درہم اور جا کر اپنی تیاری کرو۔ اب وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جو حضرت نے جو وہ اپنی تیاری کر کے جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں، حضرت نے کہا تھا کچھ خوشبو لے لو، کچھ چیزیں خرید لو، تو وہ لے کے آ گیا۔ تو حضرت اس کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھا دیا ادھر، لیکن یہ کہا کہ میں گھر میں بچی سے بھی پوچھ لوں، بچی کی جو ہے رضامندی لینے کے بعد میں تمہیں جو ہے وہ یہ کنفرم کر دوں گا۔ ادھر آپ حضرت گھر میں آئے اور بچی سے بات کی کہ بیٹا مجھے ایک ایسا نوجوان ملا ہے کہ جس کے پاس اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ذوق عبادت ایسا ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو جھکتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہے کچھ نہیں، غریب مفلس ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان، اللہ ہی کے لیے ہم نے بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے، تو جس کے پاس اللہ کا نام ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے، تو وہ رشتہ تو ہمیں منظور ہے۔ تو بچی بھی باکمال تھی تو رشتہ طے ہو گیا۔ اور اس میں یہ آپ نے دیکھا کہ شاہ شجاع کرمانی نے بچی سے ضرور پوچھا، اس لیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بچی کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر بچی کی رضامندی کے بغیر اس طرح زبردستی شادی کر دی جائے تو اس سے شرعاً نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو خیر، تو اس کے بعد نکاح ہو گیا، حضرت نے رخصت کر دیا۔ اب یہ نوجوان جو ہے وہ کہ گھر میں جب حضرت بچی کو چھوڑنے گئے ہیں تو جیسے ہی گھر میں اندر داخل ہوئی بچی تو دیکھا کہ ایک گھڑا ہے پانی کا، اس پانی کے گھڑے کے اوپر ایک رکابی پڑی ہے، اس رکابی پہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا۔ تو جیسے اس نے ادن قدم رکھا تو رک گئی اور روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا اور اس نوجوان کی طرف دیکھا، کہا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا، سوکھا روٹی کا ٹکڑا ہے تیرے گھر میں؟ یہ بات کہی تو نوجوان نے فوراً کہا کہ دیکھا، میں پہلے ہی کہتا تھا تمہارے باپ کو کہ تم اپنے وقت میں شہزادی تھی، مجھ مفلس کے ساتھ گزارا کیسے کر سکتی ہو؟ دیکھو وہی شہزادگی تمہاری جاگ اٹھی کہ تم نے روٹی کا سوکھا ٹکڑا میرے گھر میں دیکھا اور تو پریشان ہو گئی کہ اس گھر میں کیسے گزارا ہوگا، تو تمہیں اس روٹی کے ٹکڑے پر اعتراض ہوا۔ تو اس لڑکی نے کہا
کہ علیکم بالظن، فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، فإن بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، تو مجھ پر بدگمانی نہ کرو۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اس شخص کے گھر میں اللہ کے نام کی سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ میں یہاں روٹی کا سوکھا ٹکڑا دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا میں نے کہ تجھے اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ شام کے لیے تو نے یہ سوکھی روٹی کو بچا کے رکھا، اور تیرے یہاں اللہ کے نام کے علاوہ یہ روٹی کا ٹکڑا بھی موجود ہے، تیرے میں اتنا توکل نہیں ہے کہ تو نے روٹی بچا کے رکھی ہے کہ تاکہ اگلے وقت میں تجھے کام آئے، تو اللہ پر تیری نگاہ نہیں ہے، تیرے پاس تو توکل اعتماد اللہ ہے نہیں۔ میرے باپ نے تو مجھے یہی کہا تھا، لہٰذا تیرے ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ جب یہ بات کہی تو وہ نوجوان بھی باکمال نکلا، اس نوجوان نے کہا نہیں، میری بات بھی تم تحمل سے سنو، اصل میں بات یہ ہے کہ میں جو ہے وہ روزے سے تھا، میں نے جب سحری کی تو میں نے آدھی روٹی جو ہے سحری میں کر لی تھی، اور جب آگے روزہ میں نے رکھا اور ابھی میں روزے کی حالت میں ہوں، اور میں نے روٹی کا ٹکڑا اس لیے بچا لیا تھا کہ ہو سکتا ہے افطار کے وقت میں کوئی ایسی چیز میرے پاس نہ ہو کہ میں امر الہی کو بر وقت پورا کر سکوں اور روزہ کھول سکوں، اس لیے یہ ٹکڑا میں نے بچا لیا تاکہ شام کے وقت میں اس روٹی کے ٹکڑے سے میں روزہ افطار کروں گا۔ وہ بھی اپنے وقت کا ولی نکلا۔ تو بچی بہت خوش ہوئی کہ باپ نے صحیح فیصلہ کیا، واقعی یہ آدمی یہ روٹی کا ٹکڑا اپنے نفس کے لیے نہیں، یہ اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ تو اس طرح جو ہے فیصلہ ہوا، اور لکھا کہ پھر یہ دونوں میں بڑا نبھاؤ ہوا، پھر ان کی اولادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جو ہے بڑے بڑے اپنے وقت کے جو ہے نیک صالح لوگ پیدا کیے، اور بہت خوشگوار زندگی گزری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کہ دیکھیے، یہ اللہ کے دین کی بنیاد پر جب فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کے تعلق کی بنیاد پر یہ نکاح شادیوں کی جب فیصلے ہوتے ہیں تو یوں راحتیں ملتی ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ذوق کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں، دنیاوی سٹیٹس پر فیصلے کرتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں، جی وہ تو اب یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کو پہلے آپ رکھیں، اللہ کی بنیاد پر فیصلہ کریں، باقی منافع اگر حاصل ہو جاتے ہیں سبحان اللہ، نور اللہ نور ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ لڑکے کے انتخاب میں دو چیزیں دیکھو، ایک یہ کہ نمازی ہو، دوسرا بڑوں کا ادب کرتا ہو۔ ایک نمازی ہو، دوسرا بڑوں کا ادب کرتا ہو، یہ دو خوبیاں لڑکے میں ہونی چاہیے۔ اب باقی چیزیں اب بعد میں دیکھیں کہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو سائنٹسٹ ہے یا بزنس مین ہے، اب یہ لیکن یہ دو چیزیں لازمی دیکھیں۔ اگر ڈاکٹر ہے لیکن یہ دو چیز اس میں نہیں ہے تو ڈاکٹر آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کل کو آپ دیکھیے وہ گھر میں فساد ہی رہتا ہے اور طرح طرح کی شکایت رہتی ہیں۔ تو آج ان دو چیزوں کو پہلے دیکھیں، نمازی ہو اور بڑوں کا ادب کرتا ہو۔ اور لڑکی کے اندر کیا دیکھیں، علماء نے لکھا ہے لڑکی میں دو چیزیں دیکھیں، ایک یہ وہ حیادار ہو، شرمیلی ہو، حیادار ہو، اس کے اندر حیا کی خوبی ہو، اور دوسرا خدمت کا ذوق ہو۔ تو خدمت کا ذوق اور حیا، تو حیا اور خدمت یہ دو خوبیاں لڑکی میں دیکھیں۔ اس کے بعد باقی ایکسٹرا خوبیاں دیکھیں کہ بچی پڑھی لکھی ہے، بچی جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کماتی ہے نہیں کماتی، آج یہ سب چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں پہلے دیکھیں، ورنہ باوجود اس کے کہ وہ مالدار بھی ہوگی تو اس کے مال سے کسی کو کوئی نفع نہیں، اس کے اسٹیٹس سے سسرال کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج شب و روز گھر گھر کی شکایت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ڈائریکشن پر جو ہے ان چیزوں کے انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ نسلوں کا معاملہ ہے، یہ ہمارا اپنا ذات کا نہیں، کہ آگے نسلوں کی نسلیں ان جوڑوں سے، ان وجودوں سے آگے پیدا ہونی ہے۔ اگر صحیح فیصلے ہوئے، صحیح زمین میں صحیح بیج ڈلے گا تو دیکھیں پھر فصل شاندار اگے گی اور اس کا واقعی ثمرہ نظر آئے گا۔ والحق يسوع الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا